بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجئے اور کمنٹ میں ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ رکو رکو، تم کیوں اسے اٹھا لائے ہو؟ اس کی تو شادی تھی، یہ یہاں کیسے؟ سکینہ بیگم بات سنیں ہماری، امجد صاحب نے آرام سے بات کرنی چاہیے۔ مجھے پہلے بتائیں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے؟ امی، یہ میری بیوی ہے، میں شادی کر کے لایا ہوں۔ میری اجازت کے بغیر تم نے شادی کر لی؟ سکینہ کو رہ رہ کر سونیا پر غصہ آ رہا تھا، جس نے اس کی لائبہ کی جگہ لے لی تھی۔ وہ کیا کہتی لائبہ کو؟ سکینہ بیگم اس کا شوہر کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے، شکر ہے بچی کی عزت بچ گئی۔ تو کیا آپ لوگ ہی ملے تھے اس کل موہی کی عزت بچانے کے لیے؟ سونیا تو رودنی کو تھی۔ عمر نے اسے اپنی باہوں سے نیچے اتارا تھا۔ امی، اب سے یہ میری بیوی ہے، میری دلی رضامندی سے شادی ہوئی ہے۔ چلو سونیا، کمرے میں چلو۔ وہ اسے کمرے میں لے آیا۔ سونی، آپ پریشان مت ہو، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ عمر، آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ مجھے نہیں چاہیے تھی آپ کی ہمدردی۔ پلیز سونیا، میری محبت کو ہمدردی کا نام نہ دے۔ محبت؟ سونیا نے حیران ہو کر پوچھا تھا۔ ہاں محبت، میں تم سے بہت محبت کرتا تھا، میں رشتہ مانگنے والا تھا، لیکن میرے رشتہ مانگنے سے پہلے ہی انکل نے تمہارا رشتہ طے کر دیا کہ مجھے موقع ہی نہیں ملا تھا۔ اور دیکھو، میری محبت سچی تھی کہ تم آج میری ہو کے میرے پاس موجود ہو۔ تمہارے والد لالچ میں آ گئے تھے امیر شخص سے شادی کروانے کے لیے، اس لیے تو جلد شادی کرنے کا سوچ رہے تھے، لیکن میری محبت سچی تھی کہ تم مجھے مل گئیں۔ عمر، تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ ہاں میری جان، میری بیگم، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ کیا تمہیں اپنی محبت کا کوئی عملی ثبوت دوں؟ وہ شوق ہوا۔ سونیا بلش کر گئی لیکن جلد خود کو سنبھال گئی۔ لیکن مجھے کچھ ٹائم چاہیے اس رشتے کے لیے بیگم۔ کچھ دن بعد میں دوسرے شہر ایک کام سے جا رہا ہوں اور ہم دونوں کو وہاں جانا ہے۔ وہاں جانے سے پہلے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں، کیونکہ میں وہاں آپ کو ٹائم نہیں دینے والا۔ ابھی وہ باتیں کر رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ بھائی، میں آ جاؤں؟ آ جاؤ گڑیا۔ بھائی، میں سونیا کے لیے کپڑے لائی تھی، صبح آپ سونیا کو شاپنگ کروا دینا، ابھی یہی پہن لے سونیا۔ اس نے اپنے عزیز جان دوست کو دیکھا تھا۔ وفا چلی گئی۔ عمر، آنٹی غصہ کریں گی۔ سونیا، میں جب تک ہوں نا، امی تم کو کچھ نہیں کہہ سکتی۔ امجد، آپ کو کسی نے کہا تھا کہ شادی کروانے کے لیے کیا یہی رہ گئی تھی ہمارے بیٹے کے لیے؟ امجد پہلے ہی پریشان تھا، وہ چاہ کر بھی عمر کو کچھ بتا نہیں سکتے تھے، ان کی زندگی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ بیگم، مجھے اس وقت یہی صحیح لگا تھا، اس فیصلے میں عمر کی بھی رضامندی ہے، آپ بھی سونیا کو بہو کے طور پر قبول کر لیں، اور میں اس بارے میں اور کوئی بحث نہیں چاہتا، آپ بھی آرام کریں، میں بھی آرام کرنا چاہتا ہوں۔ امجد صاحب نے گویا بات ہی ختم کر دی تھی۔ صبح ہوئی تو سونیا کی آنکھ کھلی، خود کو عمر کے حصار میں پایا۔ وہ اپنے اس خوبصورت ہم سفر کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں کی تپش سے عمر کے بھی آنکھ کھل گئی تھی۔ گڈ مارننگ بیگم، تو سونیا نے شرما کر سر کو جھکا دیا۔ عمر نے سونیا کو کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کیا تو وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی۔ پلیز عمر، پیچھے ہو جائیں۔ اس کی سانس بھی رک چکی تھی، وہ مشکل آواز سے بولی تو عمر نے مشکل سے سنا تو اس کے ماتھے پر لمس چھوڑ کر پیچھے ہوا۔ بیگم، جتنا بچنا ہے بچ لیں، لیکن کچھ دنوں تک اس کے بعد آپ کو بالکل رعایت نہیں ملے گی۔ اس کے چہرے پر پھونک مارتے ہوئے پیچھے ہوا تھا۔ اس کے پیچھے ہوتے سونیا ایک ہی جست میں اٹھ کر واش روم میں بھاگی تھی، شرم سے چہرہ کندھاری ہو رہا تھا۔
صبح ابان شاہ امجد صاحب کے گھر پہنچ گیا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا اپنی لٹل ڈول کو دیکھنے کا، اپنی جانم سائی کو دیکھنے کا۔ السلام علیکم، دروازے پر دستک دی تو سکینہ بیگم نے دروازہ کھولا۔ جی کون؟ سامنے اتنے امیر لڑکے کو دیکھ کر ایک پل کو ٹھٹکی تھی۔ امجد گھر پر ہیں؟ جی گھر پر ہی ہیں، مجھے انہی سے ملنا ہے جس کمپنی میں امجد صاحب کام کرتے ہیں۔ اس کمپنی کا باس ہوں میں۔ اوہ اچھا اچھا، باہر کیوں کھڑے ہیں؟ اندر آئیں۔ سونیا عمر اپنے کمرے میں ناشتہ کر رہے تھے۔ صبح صبح کوئی بدمزگی نہیں چاہتے تھے، اسی لیے نیچے نہیں آئے تھے۔ وہ اندر آئے تو سامنے ہی امجد صاحب صوفے پر بیٹھے تھے۔ سر آپ یہاں؟ وہ کھڑے ہو گئے تھے۔ سکینہ بیگم چائے بنانے چلی گئی تھیں۔ وہ تو بس اس اتنے امیر لڑکے کو دیکھ کر رال ٹپکا رہی تھی۔ میں نے سوچا آپ کی طبیعت خراب ہے تو خیریت معلوم کر لوں۔ سر بیٹھے نا؟ تو ابان نے ادھر ادھر دیکھا، اسے اپنی لٹل ڈول کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ سر آپ اس فراڈ کے بارے میں کسی کو مت بتائیے گا، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا۔ امجد صاحب آپ مجھ سے بڑے ہیں، میں آپ کو کوئی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، اس لیے بہتر ہے اپنے اس پولیس والے بیٹے سے اس بات کو دور رکھیے گا۔ گرم خون ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو آپ سہ نہیں پائیں گے۔ امجد صاحب عوان کی بات سن کر پریشان ہو گئے تھے۔ نہیں نہیں سر، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، لیکن میں اتنی بڑی رقم کہاں سے لاؤں گا؟ اتنے میں سکینہ بیگم بھی چائے لے کر آئیں۔ یہ لو بیٹا چائے پیو۔ ابان شاہ تو اڑتے پرندے کی بھی پر گن لیتا تھا، وہ جان گیا تھا کہ یہ عورت لالچی ہے۔ سکینہ تم اندر جاؤ۔ تو سکینہ چپ چاپ چائے رکھ کر اندر چلی گئی تھی۔ ابان نے جان بوجھ کر اپنے کپڑوں پر چائے گرائی تھی، وہ کسی طریقے سے وفا سے ملنا چاہتا تھا۔ اوہو سر میں صاف کر دیتا ہوں۔ نہیں آپ بیٹھیں، میں صاف کر دیتا ہوں، بس مجھے باتھ روم بتا دیں۔ وہ اٹھ کر ایک سائڈ پر چلا گیا۔ وہ راہداری سے گزر رہا تھا، ایک دم سامنے سے وفا اپنے دھیان میں مسکراتے ہوئے آ رہی تھی۔ اس کا دھیان موبائل میں تھا۔ تو ابان نے اس کا بازو پکڑ کر جلدی سے ایک کمرے میں داخل ہو گیا۔ وفا کو تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے۔ اس نے سامنے سر اٹھا کر دیکھا تو ابان کو دیکھ کر اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ تو ابان نے جلدی سے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھا۔ میری لٹل ڈول کا دھیان کہاں ہے کہ اسے میں نظر ہی نہیں آیا؟ کیا ہے موبائل میں ایسا جسے دیکھ کر مسکرایا جا رہا تھا؟ ابان نے اس سے موبائل لینا چاہا تو وفا نے موبائل کو پیچھے کیا۔ ہاتھ ہٹا رہا ہوں، شور کیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ ابان نے موبائل دیکھا تو وہاں ایک ڈرامے کے ہیرو کی تصویر تھی۔ وفا تو ڈر رہی تھی کہ کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا۔ یہ کون ہے لٹل ڈول؟ ابان نے اس کا منہ دبوچا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے جسے دیکھ دیکھ کر مسکرایا جا رہا تھا؟ وہ ایک ڈرامے کا ہیرو ہے، مجھے بہت پسند ہے۔ جانم سائی آپ کے سامنے اصل ہیرو کھڑا ہے، آپ اس کو دیکھ رہی تھی۔ آئندہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ صرف میری وجہ سے ہونی چاہیے، کسی اور وجہ سے اگر کسی اور وجہ سے مسکراہٹ آئی تو وہ مسکراہٹ چھیننے میں ٹائم نہیں لگاؤں گا۔ ایک اور بات، جلدی سے اس سائی کی جانم سائی بننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ ابان کو غصہ آیا۔ مجھ سے شادی نہیں کرنی تو کس سے کرنی ہے شادی؟ میں آپ جیسے انسان سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ اس میں اتنی ہمت تھی کہ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی تھی۔ میری بیوی بننے کے لیے تیار ہو جائیں، مسز ابان شاہ ٹو بی۔ اس نے طنزیہ مسکراتے اس کا بازو سختی سے دبوچا تھا۔ وفا کو لگ رہا تھا جو اس کے ہاتھ اس کے بازو میں دھس گئے ہیں۔
ابان کو اس وقت اتنا پیار آیا کہ دل چاہا کہ نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چھو لے، لیکن وہ خود کو کنٹرول کر رہا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں آپ کی کبھی نہیں بنوں گی، دیکھتے ہیں لٹل ڈول کہتے ہوئے چلا گیا۔ پیچھے وفا روتے روتے نیچے بیٹھ گئی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ بابا جان کو بتائے گی۔ ابان نیچے امجد صاحب کے پاس آیا۔ اچھا امجد صاحب، میں چلتا ہوں، اور ہاں، میرے پاس تمہارے لیے ایک آفر ہے۔ کیسی آفر سر؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ اگر تم 2 کروڑ کا فراڈ معاف کروانا چاہتے ہو تو مجھے اپنی بیٹی دے دو۔ امجد کا یہ سن کر غصے سے چہرہ لال ہوا تھا۔ دیکھیں سر، میں آپ کو پیسے دے دوں گا، لیکن میں اپنی بیٹی کا سودا نہیں کروں گا۔ دیکھ لیجئے گا امجد صاحب، میری آفر ٹھکرائے جانے کے قابل نہیں ہیں آپ۔ ابان چلا گیا تھا۔ امجد کو دل میں سخت درد محسوس ہوا تھا۔ سونیا یار، تم ابھی تک کمرے میں بیٹھی ہو، بھائی آپ بھی نیچے نہیں آئے؟ جاؤ سونیا، تمہارا ہی گھر ہے، جاؤ گھومو پھرو۔ وفا، ہم بس نیچے آ ہی رہے تھے، تم لوگ جاؤ، میں نیچے آتا ہوں۔ سونیا بھی وفا کے ساتھ نیچے آ گئی۔ ابھی انہیں نیچے آئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ لائبہ تنفن کرتی آ گئی تھی۔ سکینہ نے صبح صبح ہی اسے فون کر کے عمر کی شادی کے بارے میں بتا دیا تھا۔ کہاں ہے وہ منحوس جس نے میرے عمر کو چھینا ہے مجھ سے؟ سکینہ بیگم بھی لائبہ کی آواز سن کے کمرے سے باہر آ گئی۔ سونیا تو ڈر گئی تھی اور اس نے وفا کا بازو زور سے پکڑ لیا۔ لائبہ سونیا کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اوہو، تم ہو وہ حسین پری جس نے میرے عمر کو مجھ سے چھینا ہے۔ اس نے سونیا کو مارنا چاہا، لیکن لائبہ کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا تھا کیونکہ عمر نے لائبہ کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ خبردار لائبہ، تم نے میری بیوی کو ہاتھ بھی لگایا تو ہاتھ توڑ دوں گا۔ میں محبت کرتا ہوں سونیا سے، اس گھر کی بہو ہے، اگر تمہیں اعتراض ہے تو اس گھر سے جا سکتی ہو۔ عمر، تم جانتے تھے کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن پھر بھی تم نے اس سے شادی کر لی، میرے بارے میں نہیں سوچا۔ لائبہ، تم مجھ سے پیار کرتی تھی، میں تو نہیں۔ کیا میں نے کبھی تمہیں کہا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں؟ نہیں نا، تو آئندہ یہ پیار لفظ میرے سامنے استعمال مت کرنا۔ تو لائبہ نے کھا جانے والی نظروں سے سونیا کو دیکھا تھا۔ دیکھ لوں گی میں تمہیں سونیا، صرف عمر میرا ہے، میرا تھا، میرا ہے اور میرا ہی رہے گا۔ جیسے تم نے چھینا ہے میں بھی عمر کو تم سے چھین لوں گی۔ لائبہ نے ایک نظر خالہ کو دیکھا اور چلی گئی۔ چلو بابا کو ملنے چلتے ہیں۔ ابھی وہ کمرے میں جاتا کہ امجد صاحب کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ ابا، ابا! وفا، عمر بھاگتے ہوئے آئے تھے۔ کیا ہوا آپ کو احمد؟ سکینہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ عمر جلدی سے ہاسپٹل لے کر گیا۔ وفا نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا تو سکینہ اور عمر جلدی سے آگے ہوئے۔ آئی ایم سوری، انہیں میجر ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ انہوں نے کسی بات کی ٹینشن لی تھی جس کی وجہ سے انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور وہ نہیں رہے۔ وفا نے بس پھر اونچا اونچا رونا شروع کر دیا تھا۔ عمر کے سر سے آج ماں کے بعد باپ کا سایہ بھی اٹھ گیا تھا۔ ابان بھی آج حویلی گیا تھا۔ السلام علیکم اماں۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، آج تم نے بتایا ہی نہیں اور آ گئے۔ ہاں، میں نے سوچا سرپرائز دے دوں، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ اچھا کیا، میرا بیٹا آ گیا ہے۔ کھانا کھاؤ گے؟ نہیں اماں، میں بس تھوڑا آرام کروں گا۔ چلو ٹھیک ہے، تم آرام کرو، تھک گئے ہوگے۔ جی اماں، پلیز کسی کو بھی میرے کمرے میں مت بھیجیے گا، رات کو میں کھانا کھانے باہر آؤں گا۔ تو ٹھیک ہے بیٹا، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ امجد صاحب کے گھر تو ماتم کا سما تھا۔ وفا تو
رو رو کر بے ہوش ہو جاتی تھی۔ سونیا بڑی مشکل سے وفا کو سنبھال رہی تھی۔ امجد کا جنازہ بھی ہو گیا تو سب محلے والے چلے گئے۔ لائبہ اور اس کا بھائی کبیر وہ سکینہ بیگم کے گھر میں ہی تھے۔ کبیر ایک آوارہ بدمعاش اور شرابی لڑکا تھا جو ہر لڑکی کو دیکھ کر نیت خراب کر لیتا تھا۔ آج اس نے پہلی دفعہ سونیا کو دیکھا تھا تو اس کی نیت سونیا پر خراب ہو چکی تھی، اور لائبہ تو ابھی بھی کھا جانے والی نظروں سے سونیا کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا عمر سے دور کر دے، اس گھر سے باہر نکال دے، لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ سونیا نے سب کو پانی دینا چاہا تو کبیر نے جان بوجھ کر اس کے ہاتھ پر ٹچ کیا تھا، تو سونیا نے گھبرا کر جلدی سے ہاتھ پیچھے کر دیے۔ اس کی وجہ سے پانی کا گلاس نیچے گر گیا تو لائبہ اس پر چلا اٹھی تھی۔ دھیان سے میرے بھائی کو پانی دو، کیا ہو گیا ہے؟ سونیا پانی کا گلاس لے کر سکینہ کے پاس آئی تو سکینہ نے کھا جانے والی نظروں سے سونیا کو دیکھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے منحوس کہیں کی، پہلے شادی نہیں ہوئی، پھر میری بھانجی کی محبت چھین لی، اور اب اس گھر میں قدم رکھتے ہی میرے سر کے سائیں کو کھا گئی۔ تمہاری وجہ سے مرا ہے میرا شوہر۔ سکینہ اٹھ کر سونیا کو تھپڑ مارنے لگی۔ اماں، عمر جلدی سے سونیا کے پاس آیا اور اسے گلے لگایا۔ لے جاؤ اس منحوس کو میرے سامنے سے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ تو عمر سونیا کو کمرے میں لے گیا جو مسلسل رو رہی تھی۔ سونیا پلیز رو مت، تمہیں تو پتہ ہے نا اماں کی حالت کا۔ نہیں عمر، مجھے آنٹی کی بات کا دکھ نہیں ہے، شاید میں ہی منحوس ہوں، سچ ہی کہتے ہیں میں نے لائبہ کی محبت چھینی ہے، انکل بھی میری وجہ سے۔ بس سونیا، کچھ نہیں ہوا تمہاری وجہ سے، تم خود کے بارے میں ایسا نہیں سوچو، یہ ایسا ہونا تقدیر میں لکھا تھا، اور بابا بھی اپنی عمر اتنی ہی لکھوا کر لائے تھے۔ اب تم میری بیوی ہو، بس اماں کی باتوں کو صبر سے برداشت کرو، کچھ ٹائم بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، ایک دن وہ تم کو قبول کر لیں گی۔ میں کوشش کروں گی۔ عمر پلیز، آپ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑنا، میں تم کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں تو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تمہارا ساتھ دوں گا، تمہارے بنا میں نہیں رہ سکتا، تم زندگی ہو میری۔ اس نے سونیا کو خود کے ساتھ لگا لیا۔ رات کو دادا جی نے سب کو کمرے میں بلایا، جس میں نین شامل نہیں تھی۔ ابان، ہمیں تم سے ایک بات کرنی ہے۔ جی دادا جی بولیں۔ تمہیں پتہ ہے کہ نین تمہاری بچپن کی مانگ ہے۔ جی دادا جی، تو اب ہم چاہتے ہیں تمہاری اور نین کی شادی کر دیں۔ ابان نے یہ بات کس ضبط سے سنی تھی، بس وہی جانتا تھا۔ دادا جی، وہ بچپن کی منگنی تھی، اس میں میری کوئی رضامندی نہیں تھی، بڑوں کا فیصلہ تھا، اور میں اماں کو بتا چکا ہوں کہ مجھے کوئی اور پسند ہے، میں اس سے شادی کروں گا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم ابان؟ تم جانتے ہو ہم شاہ خاندان والے اپنی مانگ کبھی نہیں چھوڑتے۔ دادا جی کی گرجدار آواز گونجی۔ لیکن میں یہ ریت بدلوں گا، میں نین کو پسند نہیں کرتا، پھر کیوں کروں اس سے شادی؟ دادا جی، یہ دو زندگیوں کا معاملہ ہے، اگر آپ زبردستی بھی شادی کروا دیں تو کیا گارنٹی ہے کہ ہم ساتھ میں خوش رہ سکیں گے؟ اسی لیے یہ رشتہ نہ ہی جڑے تو بہتر ہے، اور میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، اسی سے شادی کروں گا۔ نین کے لیے بھی کوئی اچھا انسان مل جائے گا جو اس کے قابل ہو اور اسے پیار دے سکے۔ شازم کو یہ سب سن کر اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ ابان، یہ میرا حکم ہے کہ 2 ہفتے بعد تمہاری اور نین کی شادی ہو۔ دادا جی، آپ غلط کر رہے ہیں، میں آپ کا ہی پوتا ہوں، میں نین سے کبھی شادی نہیں کروں گا۔ بس اب ہم مزید اس بارے میں بات نہیں کریں گے، ہم اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں۔ سب وہاں خاموش کھڑے ان کی گفتگو سن رہے تھے، کسی کو بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن دادا جی، مجھے آپ کا فیصلہ منظور نہیں۔ ابان، تم حد سے بڑھ رہے ہو، ہم سے بدتمیزی کر رہے ہو،
وہ بھی ایک لڑکی کے لیے۔ دادا وہ کوئی عام لڑکی نہیں، ابان شاہ کی ہونے والی بیوی اور شاہ خاندان کی ہونے والی بڑی بہو ہے۔ تم میرا حکم ٹال رہے ہو۔ دادا آپ بھی ضد نہ کریں، اگلے جمعے کو تمہارا نکاح ہے نین کے ساتھ۔ تم مجھے اس حویلی میں چاہیے ہو، ورنہ اپنے دادا کا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ دادا وہ تڑپ اٹھا تھا ان کی بات سن کر۔ جاؤ ابان، آج تم نے ہمارا بہت دل دکھایا ہے، ہم اب آرام کرنا چاہتے ہیں اور مزید کوئی بحث نہیں۔ سب رفتہ رفتہ وہاں سے نکل گئے۔ ابان بھی ایک نظر دادا پر ڈال کر کمرے سے نکل گیا۔ دادا کے اس فیصلے سے شازم کا دل ڈوبا تھا۔ اب دیکھو تقدیر کیا فیصلہ کرتی ہے۔ ایک ہفتہ ہو چکا تھا امجد کی وفات کو، اور ابان کو حویلی سے آئے ہوئے۔ ابان اکثر اپنے سائیں کی یادوں میں مصروف رہتا، جانم سائی کی یادوں میں مصروف رہتا۔ کردم بھی امان کے ساتھ ہی تھا، اس لیے اسے بھی امجد کی موت کی خبر نہیں تھی۔ شازم اپنے دل کے ٹکڑوں کو سنبھال رہا تھا۔ نین خوابوں میں خود کو ابان کے سنگ دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی کہ ابان اس کا ہونے والا ہے۔ یہاں ابان اپنی لٹل ڈول کو دیکھنے کے لیے بے چین تھا، وہ اسے بہت مس کر رہا تھا۔ جب مزید برداشت نہ ہوا تو شہر کے لیے نکل گیا۔ جاتے سمے اس نے دادا کی آواز سنی، فرزانہ اپنے بیٹے سے کہہ دو اس جمعے کو اس کا نکاح ہے، یہ مجھے یہاں چاہیے۔ ضرور دادا میں ضرور آؤں گا، آپ پوری تیاری رکھیے گا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔